بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے پاکستان میں اور آپ کہاں غائب ہیں, آپ کا کچھ بیان اس پہ نہیں آ رہا. تو سب سے پہلے تو کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سک رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں ان پہ بڑی گہری نظر ہے اور ہر پاکستانی کی طرح مجھے بھی بہت پریشانی لاحق ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر ہے وہ بڑا سخت اس وقت تناؤ کا شکار ہے. دوسرا کشمیر کا معاملہ ہے. تیسرا انڈیا کے اندر جو اندرونی خلفشار ہے اس کا معاملہ ہے. تو یہ سارے معاملات کو بڑی بخوبی ہر بندہ ہی آبزرو کر رہا ہے. ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ آبزرو کر رہا ہے. اسی طرح میں بھی پاکستان کے حالات سے واقف ہوں, بخوبی واقف ہوں. تو یہاں آپ تمام دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل قوتوں کا گڑھ بن چکا ہے اور وہ ان کا میدان جنگ خدا نخواستہ بننے جا رہا ہے. آج سے پہلے تک ہماری فوج جو ہے اس سے بڑے اچھے طریقے سے نبرد آزما رہی ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں, فوج میں ہمارا یقین ہے آئندہ بھی وہ اس پہ اسی طرح ملک پاکستان کی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے اور ان چند شر پسند عناصر کا جو ہے وہ ان کی باتوں کو اگنور کرتے رہیں گے. ان کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں جی, پاکستان کے اندر بہت ساری انویسٹمنٹ ہے, چائنا کی ہے, امریکہ کی ہے, اب رشیا اس میں اسٹیک ہولڈر بننے جا رہا ہے. تو اب یہ تینوں بڑی قوتیں جو ہیں ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ ایک خطے سے جڑے ہوئے ہیں. اب جو اپنی اجارہ قائم کر لے گا اسی کے مفادات کا تحفظ ہو جائے گا. امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ارد گرد جو ایشیا کا خطہ ہے اس میں انڈیا کو چودھری بنانا چاہتا ہے, جبکہ انڈیا کے متبادل جو ہے اس وقت چائنا وہ کسی اور طاقت کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ جو ہے وہ خود اس حالت میں نہیں ہے کہ کسی اور نئی جنگ میں وہ کود پڑے. تو پاکستان کو مختلف قوتوں نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں اب یہ ہے کہ فوج کے سینٹیمنٹ کو یا فوج کے خلاف اس طرح کے بیانات اور گھٹیا قسم کے الزامات ان پہ لگائے جائیں. جیسے اب دیکھیں آج مشرف کا جو کیس ہے, مشرف نے جو کچھ بھی کیا آئین سے غداری کی, لیکن آئین کی غداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ الفاظ لکھیں جیسے آپ اب اس میں ظاہر سی بات ہے بغض ہے, اناد ہے یا کوئی ایک خاص مقصد ظاہر ہوتا ہے کہ لاش کو گھسیٹا جائے, 3 دن کے لیے ڈی چوک پہ لٹکایا جائے. یہ ایسے فیصلے نہ تو پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے نہ اسلامی قانون اجازت دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی کی لاش پاس سے گزری, اس کا جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانیت کا احترام تو ہے, میت کا احترام تو ہے. تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور کیسے ملک میں رہتے ہوئے کیسے وقت میں ایسے فیصلے آنا, اور پہلے چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت کو جو ہے وہ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد اب جو معاملہ آ رہا ہے سابق آرمی چیف کے اوپر غداری کا سنگین الزام لگا اور ان کے ساتھ اس کی جو لاش کی جو توہین کے بارے میں بیانات دیے گئے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے فوج کے ابھارنے کی کوشش ہے. اور فوج اگر مارشل لا خدا نخواستہ لگاتی ہے, جو کہ فوج کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اگر فوج مارشل لا لگاتی ہے تو یہ تمام سیاسی پارٹیاں بشمول تحریک انصاف ایک پیج پہ ہیں, یہ فوج کو کبھی مارشل لا لگانے نہیں دیں گے. اور یہ چاہتے ہیں, یہ ساری جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایک ایسا ماحول بنے پاکستان میں, جنگ کی صورتحال بنے, عوام اور فوج آمنے سامنے آئیں, سی پیک جو ہے وہ ناکام ہو اور پاکستان جو ہے وہ اسی طرح کمزور ایک ملک بنا رہے اور عالمی طاقتوں کی جو ہے وہ باتیں مانتا رہے. اس میں کچھ اسلامی ممالک بھی ہیں جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی باتیں مانے, اور ان کی باتیں ماننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کمزور پاکستان رہے. ایسا پاکستان جو خود اپنے قرضے واپس کر رہا ہو, جس کی اکانومی بہتر ہو رہی ہو, جس میں صحت فروغ پا رہی ہو, جس میں امن فروغ پا رہا ہو, وہ پاکستان کبھی بھی کسی صورت بھی غیر ملکی طاقتوں کی وہ باتیں نہیں سنے گا. تو اس سلسلے میں میری آپ تمام پاکستانی دوستوں سے درخواست ہے, پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, پیپل پارٹی سے ہے, نون لیگ سے ہے, جماعت اسلامی سے ہے, کسی بھی پارٹی سے ہے, آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کی جماعت عمل لا سکتی ہے, آپ کی جماعت پاکستان میں بہتری لا سکتی ہے. تو خدا را یہ سوچیں کہ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے رہے, پاکستان کی ان پارٹیوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایک منظم ادارہ ہے, جو سب سے محب وطن ادارہ اور جو پاکستان کی خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ پاکستان آرمی ہے. پاکستان آرمی سے پیار کریں, پاکستان سے پیار کریں, اپنی سیاسی پارٹیوں سے پیار ضرور کریں, لیکن ان کے کسی بھی ملک دشمن ایجنڈے سے انکار ضرور کریں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.